بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 94 ہے۔ اس سے پہلے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 43 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 سے درس کا آغاز کیا جائے گا۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ بے شک اتاری ہم نے تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے، حکم دیتے رہے اس کے مطابق انبیاء علیہ السلام جو ہمارے فرمانبردار تھے یہودیوں کو، اور اسی کے مطابق حکم دیتے رہے اللہ والے اور علماء، اس واسطے کہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، اور وہ تھے اس پر گواہ۔ اس سے پہلے یہود کا تذکرہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، مجلس میں ایسے جاسوسوں کو بھیجتے تھے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جن کو ہم منافق کہتے ہیں۔ وہ آتے اور یہاں کی باتیں سنتے، جاسوسی کرتے، ان تک پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، آگاہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹ کو قبول کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، یہی چیزیں ان لوگوں کو بڑی پسند ہیں، اور حق بات جب آتی ہے ان کے سامنے تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں، مطلب کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ، یہود کے کچھ لوگ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے فیصلہ کروانے کے لیے، فرمایا کہ آپ کے پاس کیسے فیصلہ کروانے آئے، حالانکہ یہ تو آپ کو نبی نہیں مانتے، اور تورات جو ان کی کتاب ہے جس پر ان کو دعویٰ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، یہ تو اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات کو کب تسلیم کریں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ تورات جو تھی یہ کیا تھی، یہ اللہ کی کتاب تھی نا بھائی، اللہ نے نازل فرمائی، تو بے شک اتاری ہم نے تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تورات کو اتارا، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نور بھی ہے۔ انسان کی رہنمائی کے لیے جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فکری رہنمائی اور ایک ہوتی ہے قانونی رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ یہ کتاب جو تھی، یہ تورات جو تھی، یہ ہدن بھی تھی، یہ نور بھی تھی۔ یعنی ہدن کیا تھی؟ اس کے اندر قانون موجود تھا، زندگی گزارنے کے طریقے موجود تھے، اور نور بھی تھی یہ کتاب۔ کس طرح کہ فکری رہنمائی بھی یہ کرتی تھی، فکری جو انتشار ہوتا ہے، ذہنی الجھاؤ ہوتے ہیں، ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ کتاب کیا تھی؟ نور تھی، یعنی یہ روشنی بھی فراہم کرتی تھی۔ حکم دیتے رہے اس کے مطابق انبیاء علیہ السلام جو ہمارے فرمانبردار تھے۔ اب اس کتاب کی اہمیت کو اللہ نے واضح کیا کہ یہ تورات کیا تھی، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ اللہ کے نبی جو تھے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے جتنے انبیاء علیہ السلام تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے اسی کتاب سے فیصلے سناتے تھے، یعنی ان کا قانون تورات تھی، وہ تورات سے فیصلے دیا کرتے تھے۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ حکم دیتے رہے اس کے مطابق انبیاء جو ہمارے فرمانبردار تھے یہودیوں کو، اور اسی کے مطابق حکم دیتے رہے اللہ والے اور علماء جو اللہ والے تھے، درویش لوگ تھے، مشائخ جو تھے، جو علماء تھے یہودیوں کے، وہ بھی اسی کتاب سے فیصلے سناتے تھے۔ یعنی یہ اس کتاب کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے، اتنی عظیم کتاب۔ اب وہ اس سے فیصلے جو علماء دیتے تھے یا مشائخ جو دیا کرتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا اس واسطے کہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، اور وہ تھے اس پر گواہ۔ وہ جو علماء اور مشائخ اس کتاب سے فیصلے دیتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اس کتاب کو محافظ بنایا گیا تھا، محافظ ٹھہرایا گیا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا تمہارا کام ہے۔ اس لیے وہ بھی زندگی کے اندر جو فیصلے کیا کرتے تھے تو وہ اسی کتاب سے کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حفاظت بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس واسطے کہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے۔ اللہ کی کتاب کی حفاظت کیسے کی جائے؟ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے دنیا کے اندر اس کی ذمہ داری جس طرح انبیاء اکرام علیہ السلام پر تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض عائد تھا کہ آپ اس کتاب کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو جیسا اس کا حق تھا اس طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا، یہ ذمہ داری حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر رہی۔ صحابہ کرام کے بعد یہ پھر تابعین، تبع تابعین، اور یہ ایک سلسلہ ہے، یعنی یہ بعد میں آنے والے لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد رہی کہ وہ کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، اس کے احکامات کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اب بھی یہ علماء کی ذمہ داری ہے، مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو، اس کے احکامات کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ لیکن اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اس کی حفاظت کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کی جائے، اس کتاب کو حفظ کیا جائے، یاد کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو یاد بھی کیا جائے گا، اس کی تلاوت بھی کی جائے گی، تو کیا اس سے اس کی حفاظت ہو جائے گی؟ اس سے تو اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس کی حفاظت کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اس کتاب کو گھروں میں پڑھا جائے، جس طرح اس کتاب کو مدارس میں حفظ کیا جائے، اسی طرح اس کتاب کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو بھی کیا جائے، اس کے احکامات کو اپنے اداروں میں رائج بھی کیا جائے، اس کے احکامات کو ملک کے قوانین میں شامل کیا جائے کہ ملک کا قانون یہ ہو، تب کتاب کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر تو حفاظت نہیں ہوتی کہ آپ نے صرف چوم چاٹ لیا اور اونچی جگہ پر رکھ لیا اور اس کے غلاف کو بڑا صاف ستھرا کر دیا۔ یہی وہ بیماری تھی جو یہودیوں میں آ گئی تھی۔ وہ بس متبرک سمجھتے تھے، یہ کتاب بس بڑی متبرک ہے، بس اس کو چوم لو، چاٹ لو اور یہ کر لو، چھوڑ دو، بس اس کی باتوں کو نہیں ماننا، اس کو چومیں گے، چاٹیں گے، اس کے احکامات کو نہیں مانیں گے۔ یہ اس کی حفاظت نہیں ہے، یہ اس کی بے حرمتی ہے، یہ اس کتاب کی توہین ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب سے برکت بھی حاصل کی جاتی ہے، یہ باعث برکت بھی ہے، یہ باعث شفا بھی ہے، لیکن اس کا مین مقصد تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے پاس اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کتاب کو اپنی زندگی میں رائج کریں، ہم اپنے اداروں میں رائج کریں، ہم اپنے ملک کے اندر رائج کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تورات کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہودی لوگ جو ہیں ان کے جو فیصلے کیے جاتے تھے اللہ کے نبیوں نے
اور اللہ والوں نے اور ان کے علماء نے جو حق پر عمل کرنے والے تھے اسی کتاب کے مطابق فیصلے کیے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ آگے اللہ نے بتایا کہ پس نہ ڈرا کرو لوگوں سے اور ڈرا کرو مجھ سے، فلا تخشوا الناس واخشون، نہ ڈرا کرو لوگوں سے اور ڈرا کرو مجھ سے۔ کیا مطلب؟ کہ جب آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیں گے، اللہ کے احکامات کو رائج کرنا چاہیں گے، اللہ کے احکامات کو ایک نظام بنانا چاہیں گے کہ ہمارے ملک کا نظام یہ ہو، تو آپ کو دھمکیاں بھی آئیں گی، آپ کو سرسبز باغ بھی دکھائے جائیں گے، اور اس کو تم چھوڑ دو تو ہم تمہیں یہ دے دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ فلا تخشوا الناس واخشون، کسی دھمکی ومکی میں نہیں آنا، کسی کے روب میں نہیں آنا۔ اگر کسی کے روب میں آنا ہے تو پھر تو اللہ کے روب میں آنا ہے، یعنی ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ میرے احکامات کو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے مت چھوڑنا، میرے احکامات کو دنیا کی لالچ کی وجہ سے نہ چھوڑنا کہ اس کو میں چھوڑ دوں گا تو مجھے اس کے بدلے میں یہ سہولتیں مل جائیں گی، ورنہ تو تمہیں بیک ورڈ کر دیا جائے گا۔ وہ پرانا زمانی ماضی کا زمانہ جو ہے، پتھروں والا زمانہ، پتھروں والا دور، اس میں تم چلے جاؤ گے۔ تو کیا نعوذ باللہ وہ لوگ خدا ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ تو ہم جو ہے پتھروں والے دور میں لے جائیں گے؟ یہ بندے کے ایمان پر، اس کے یقین پر سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ پر بھروسہ توکل کرتے ہوئے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے احکامات کو رائج کرنے کی ٹھان لے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ کوئی دشمن اس پر وار نہیں کر سکتا، کسی دشمن کا روب اس پر طاری نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فلا تخشوا الناس واخشون، پس نہ ڈرا کرو لوگوں سے اور ڈرا کرو مجھ سے، اور نہ بیچا کرو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت سے۔ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت میں بیچ دو۔ کیا مقصد ہے کہ کوئی امیر آیا، کوئی سیٹھ آیا، کوئی بڑا عہدیدار آیا، اس کے لیے اللہ کے حکم کو بدل دیا، چلو اس سے مجھے دنیا کا یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، لہٰذا اس کے لیے نرم قانون، اور کوئی غریب بیچارہ آیا اس کے لیے سخت قانون، اس کے لیے الگ قانون بتا دیا، اس کے لیے الگ قانون بتا دیا۔ یہ اللہ کی آیتوں کو بیچنا ہے، یہ اللہ کی آیتوں کی کا کاروبار کرنا ہے۔ یہ تو کاروبار ہے پھر، کہ آپ ایک کے لیے کچھ حکم دیتے ہیں، دوسرے کے لیے کچھ حکم دیتے ہیں، اپنوں کے لیے الگ حکم ہے، غیروں کے لیے الگ حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، نہ بیچا کرو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت سے، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے نازل فرمایا اللہ نے، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ یہ تو کافروں کا شیوہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنے دستور کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنے رواج کی پیروی کرتے ہیں، وہ غیروں کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ جو ایمان رکھنے والا ہو، مومن ہونے کا دعوے دار ہو، اس کے لیے تو یہ روا ہی نہیں، اس کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے۔ تو کافروں کے طریقے کو اختیار نہ کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جس نے اس کتاب کو چھوڑ کر فیصلہ کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی لوگ کافر ہیں جو کتاب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور قانون کو برتر سمجھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے لکھ دیا تھا یہود کے لیے تورات میں یہ حکم کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے لیے قصاص۔ یہ قانون الہی ہے۔ اللہ نے یہ حکم جس طرح تورات میں دیا، اسی طرح اس کتاب کے اندر ہمارے لیے بھی اس کو لاگو کیا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، تورات میں بھی یہی حکم تھا۔ آج بھی وہ
تورات جو تحریف شدہ ہے، جس کے اندر تحریف کر دی گئی، تحریف شدہ تورات کے اندر بھی یہ حکم اسی طرح موجود ہے۔ آج بھی تحریف شدہ تورات کے اندر بھی یہ حکم اسی طرح موجود ہے۔ کیا ہے کہ جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے، یعنی جس نے جتنا کسی کو نقصان پہنچایا اس کا بدلہ اتنا ہی ہوگا۔ کسی نے کان کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا، کسی کی آنکھ کو نقصان پہنچایا اتنا ہی نقصان اس کو پہنچایا جائے گا، کسی کے دانت کو جو ہے تکلیف پہنچائی ہے، جتنی تکلیف اسے پہنچائی اتنی تکلیف اسے پہنچائی جائے گی۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہی تورات میں تھا، یہی انجیل میں تھا، یہی اس کتاب کے اندر ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی یہی حکم دیا، ہم پر بھی اسی قانون کو لاگو کیا گیا ہے۔ تو جو شخص معاف کر دے بدلہ تو یہ معافی کفارہ بن جائے گی اس کے گناہوں کا۔ اب یہاں ایک بات یہ بتائی ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی زخم لگایا، کسی نے کسی کا کوئی کان کاٹ دیا، آنکھ کو پھوڑ دیا، اب جس کی آنکھ کو پھوڑا ہے، جس کے کان کو کاٹا ہے، وہ خود معاف کر دیتا ہے، وہ خود ایسا کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص معاف کر دے بدلہ تو یہ معافی کفارہ بن جائے گی اس کے گناہوں کا۔ تو یہ معافی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، یعنی یہاں ترغیب ہے معاف کرنے کی۔ قانون تو یہی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یعنی جس عضو کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا ہی نقصان اس کو پہنچانا، یہ بدلہ ہے، اور اسلام یہی قانون دیتا ہے۔ لیکن اس میں اس بات کی ترغیب بھی دیتا ہے کہ اگر جس کو کوئی نقصان پہنچے وہ معاف کرنا چاہے تو وہ یہ حق رکھتا ہے، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ معاف کر دے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ایسے شخص کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی نے کوئی نقصان پہنچایا تو جس کو نقصان پہنچایا اس نے اس کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ بندے کا حق تھا، جس بندے کا حق لیا گیا، جس کو نقصان پہنچایا گیا، جب اس نے ہی معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا اس کے اس گناہ کو۔ یعنی جس نے یہ غلطی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے معاف کرنے کی وجہ سے اس کو بھی معاف فرما دے گا، یعنی اس پر اب سزا نہیں ہوگی۔ پھر آگے اللہ نے بتایا اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے اتارا اللہ نے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پہلی آیت کے بعد بھی اللہ نے یہی فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ لوگ کافر ہیں۔ یہاں فرمایا کہ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ لوگ ظالم ہیں، یعنی وہ تو حد سے بڑھنے والے ہیں، حدود کو توڑنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پھر مزید آگے اللہ نے بتایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پہلے بات تھی تورات کی، اب بات ہوئی ہے انجیل کی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو، تصدیق کرنے والا جو ان کے سامنے موجود تھا، یعنی تورات، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کے یعنی آخری نبی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بنی اسرائیل میں جو تشریف لائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، وہ بتاتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ہم نے دی اسے انجیل۔ یہ انجیل جو تھی اس میں کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت اور نور تھا۔ جس طرح تورات کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ہدایت تھی اور نور تھا، اسی طرح انجیل کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ یعنی کیا تھا؟ اس کے اندر بھی
فکری رہنمائی موجود تھی، اس کے اندر بھی قانونی اور آئینی رہنمائی موجود تھی، انجیل کے اندر بھی، اور تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے تھا، یعنی تورات، یعنی یہ کتاب انجیل جو تھی اپنے سے پہلے اللہ کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ انجیل ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ آج دنیا کے اندر انجیل کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے کہ انجیل جو ہے وہ سریانی زبان کے اندر نازل ہوئی، تو سریانی زبان کے اندر تو کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ جو موجودہ انجیل ہے بھی تو وہ انجیل نہیں ہے، بلکہ وہ تو سیرت کی کتابیں ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنے کچھ باتیں اس کے اندر شامل کی ہوئی ہیں، تو وہ انجیل نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعض اقوال، اور جن جن لوگوں نے تحریر کیا انہوں نے اپنے اپنے اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو اصل کتاب تھی انجیل، وہ بھی کیا تھی؟ ہدایت تھی اور نور تھی، اور تصدیق کرنے والی تھی پہلی کتاب یعنی تورات کی، اور وہ انجیل ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی فائدہ وہی اٹھاتا ہے اللہ کے احکامات سے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل انجیل کو خاص طور پر خطاب فرمایا، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ضرور فیصلہ کیا کریں انجیل والے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب اہل انجیل کو خاص طور پر فرمایا کہ بھائی اگر تم انجیل کو مانتے ہو تو اس انجیل کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرو، جو اللہ کے احکامات موجود ہیں۔ اور اللہ کے احکامات کب کیسے پتہ چلے کہ اس کے اندر اللہ کے احکامات کون سے ہیں؟ اس کے لیے رب کائنات نے اس کتاب کو ہمیں بھیجا ہے، یعنی یہ کتاب، یہ قرآن مجید، یہ پہلی تمام آسمانی کتابوں کے لیے محافظ بنایا ہے اس کو اللہ نے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا جو احکامات اس کے اندر تھے اللہ نے وہ احکامات اس کے اندر بھی دیے، جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں اور اس کے اندر اگر آج موجود ہیں سمجھیں کہ ان کے اندر تحریف ہے۔ اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر تورات کا، انجیل کا کوئی ایسا حکم کہ جو ہمارے قرآن اور سنت سے نہ ٹکراتا ہو، اس پر ہم بھی ایسے ہی عمل کریں گے، ہمارے لیے بھی اس حکم کو لاگو کیا گیا۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایسا حکم دیا جاتا ہے جس سے یہ کتاب منع کرتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ تحریف کی گئی ہے، لہٰذا اس کی پیروی نہیں کریں گے، اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ضرور فیصلہ کیا کریں انجیل والے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ نے تیسری مرتبہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جسے اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا پہلے کیا فرمایا؟ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ اب تیسری مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، وہ نافرمان لوگ ہیں۔ یہ سٹیجز ہیں، یعنی پہلے کیا ہوتا ہے؟ انسان نافرمانی کرتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، تو وہ فاسق لوگ ہیں، جو وہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، وہ نافرمانی کرنا چاہتے۔ پھر آدمی کچھ اور اس سے آگے بڑھتا ہے، حدود اللہ کو توڑ دیتا ہے، ان کو ظالم قرار دیا اللہ نے کہ وہ ظالم لوگ ہیں۔ اور پھر کچھ اس سے بھی آگے مزید بڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو اللہ کے کسی حکم کا انکار ہی کر بیٹھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو فاسق، ظالم اور کافر اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے قرآن مجید، تو کیا یہ کتاب اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم صرف اس کو جو ہے اس کو ہاتھ لگا لیں، اس سے چھو لیں، چہرے پر مل لیں،
اس کے 2-4 تعویذ بنا لیں، گلے میں ڈال لیں، گھر کے اندر اونچی جگہ پر رکھیں، دکان کے اندر اونچی جگہ پر رکھیں، بس کیا اللہ نے اس لیے نازل کیا؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ یہ کتاب نور بھی ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، اس کے اندر ہماری فکری رہنمائی بھی ہے، اس کے اندر ہماری قانونی رہنمائی بھی کی گئی ہے، تو ہمیں دونوں چیزیں دی گئی ہیں، تو ہم اس کتاب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کسی دوسرے راستے کی طرف ہماری نظر کیوں ہے؟ اگر ہماری نظر اس سے ہٹ کر کہیں اور ہے اور ہم سمجھتے ہیں کامیابی ہمیں وہاں ملے گی، اللہ نے واضح کر دیا کہ پھر ساری زندگی اسی طرح پریشان رہو گے، نہ تمہاری فکری رہنمائی ہوگی، نہ تمہاری قانونی اور آئینی رہنمائی ہوگی، اور اسی طرح تباہ ہو جاؤ گے اور اللہ کے ہاں بھی سزا پاؤ گے۔ آگے اللہ نے اپنی اس کتاب کا ذکر کیا ہے، قرآن کا ذکر کیسے فرمایا اللہ نے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اتاری ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب قرآن سچائی کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آسمانی کتاب ہے، اور یہ قرآن محافظ ہے اس پر، مہیمنن علیہ، قرآن کو اللہ نے مہیمن قرار دیا ہے، یہ اپنے سے پہلی آسمانی کتابوں کی حفاظت کرنے والی ہے، ان احکامات کی حفاظت کرنے والی ہے جو ان کے اندر اللہ نے نازل کیے تھے۔ گویا یہ دعوت ہے اہل تورات کو بھی، یہ دعوت ہے اہل انجیل کو بھی، کہ تم اگر اللہ کے احکامات کو ماننا چاہتے ہو، ان پر عمل کرنا چاہتے ہو، تم اپنی کتابوں پر اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کو پکڑ لو، اس لیے کہ تمہاری کتابوں کی گواہی یہ دے رہی ہے۔ اگر اس قرآن کے اندر تورات انجیل کا ذکر نہ ہوتا تو آج شاید دنیا میں تورات انجیل نام کی کوئی چیز ہی نہ ہوتی۔ اس تورات اور انجیل کو زندہ رکھنے والی یہ کتاب ہے، یہ قرآن، اس نے کہا کہ جی تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں، تب تو وہ زندہ ہیں، لہٰذا تم تورات اور انجیل کے احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کے احکامات پر عمل کرو، یہ مہیمن علیہ ہے، یہ ان کی حفاظت کرنے والی، یہ قرآن محافظ ہے اس پر، تو آپ فیصلہ فرما دیں ان کے درمیان اس سے جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آیا ہے۔ ایک معاملہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کے 2 قبیلے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان میں سے ایک امیر کبیر قبیلہ تھا، بنو نذیر جو تھے وہ امیر کبیر مالدار قسم کے لوگ تھے، بنو قریظہ بیچارے غریب تھے۔ اب ان کے درمیان کوئی آپس میں ایسی سیٹنگ ہوئی، انہوں نے آپس میں ایسا فیصلہ کیا کہ جی بنو قریظہ والے جو ہیں اگر بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دیں گے تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا، بنو قریظہ کا شخص بھی وہ قتل کیا جائے گا اور ان سے دیت بھی لی جائے گی، بندے کو بھی قتل کریں گے، دیت بھی لیں گے۔ لیکن اگر بنو نذیر کے کسی شخص نے بنو قریظہ کے کسی بندے کو قتل کر دیا تو ہم قصاص نہیں دیں گے، اس کے بدلے میں کیا ہوگا، ہم بندہ نہیں قتل کروائیں گے اپنا، بلکہ اس کے بدلے میں دیت دیں گے، دیت بھی پوری نہیں بلکہ آدھی دیں گے، دیت بھی کیا کریں گے، آدھی دیں گے، بندہ تو قتل کرنا ہی نہیں ہے، دیت بھی جو ہوگی وہ بھی آدھی ہوگی۔ تو اس طرح کا ایک جھگڑا ہوا ان کے درمیان، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی چلو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کچھ آپ میں جو سرکردہ قسم کے لوگ تھے، یہودی کچھ علماء تھے، وہ آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی ہم ذہن سازی کریں گے، آئے اور کہنے لگے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہود کے بڑے بڑے علماء ہیں، اگر ہم نے آپ کی بات کو مان لیا تو سارے یہودی آپ کی بات کو مان لیں گے، ہم نے اگر اسلام قبول کر لیا تو سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ کیسے سبز باغ ہیں، انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ یار چلو کیا ہے، یہ ان کی بات مان لیتے ہیں تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دیا ہے، قانون دیا ہے کہ ظاہری طور پر کتنا بڑا فائدہ کیوں نہ ہو لیکن حق کو پھر بھی نہیں چھوڑنا،
کیا کرنا ہے؟ بظاہر آپ سمجھو کہ اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا، حق کو تھوڑا سا ہم چھوڑ دیں گے اور ناحق کو قبول کر لیں گے تو اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا جی، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ کہا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ جس نے بھی اسلام کو قبول کرنا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ فیصلہ فرمائیں کہ درمیان اس سے جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آیا ہے۔ آپ اللہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی کتاب کا فیصلہ تھا وہ سنایا کہ بھائی جو فیصلہ یہ ہم تو یہی کریں گے۔ ہم تو اس لالچ میں آ کر کہ جی سارے یہودی جو مسلمان ہو جائیں گے، ہم فیصلہ ناحق نہیں کریں گے۔ آگے اللہ نے بتایا ہر ایک کے لیے بنائی ہے ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ۔ ہر ایک کے، پہلے لوگوں کے لیے بھی ایک عمل کی راہ تھی، پہلے ادیان کے لیے، پہلے لوگوں کے لیے، اور اس امت کے لیے بھی۔ تو فرمایا کہ ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ بنائی ہے۔ شریعت ہے، عمل کی راہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، دین جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس کے اصول، اس کی بنیادی قواعد، اس کی اصل روح ایک ہی رہی ہے۔ ہاں وقت کے ساتھ، زمانے کی تبدیلی کے ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ شریعتیں بدلتی رہی ہیں، فروعی مسائل بدلتے رہے ہیں، لیکن بنیادی مسائل نہیں بدلے، وہ ایک ہی رہے۔ یہ ایسے ہی سمجھیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کو کھانا نہیں کھلاتے، پہلے اس کو دودھ پلاتے ہیں، کیونکہ اس کی سٹیج ہی یہی ہے کہ وہ دودھ ہی پی سکتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح انسانیت جو تھی پہلے ایک بچے کی طرح تھی، جب انسانیت جو ہے وہ اس عروج تک پہنچی عقل اور فہم کے اعتبار سے، ظاہری اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حالات کے مطابق ان کے لیے احکامات یعنی شریعتیں جو ہیں وہ مختلف عطا فرمائیں۔ تو فرمایا کہ ہر ایک کے لیے بنائی ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت۔ اللہ چاہتا تو سب ایک ہی امت ہوتے، یہ سب الگ الگ کیوں بنتے؟ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ فلاں، یہ کیوں ہوتا؟ اللہ چاہتا تو سب ایک ہوتے، لیکن ایسا ہوتا تو پھر، لیکن آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس چیز میں جو اس نے دی ہے تم کو، تاکہ تو آگے بڑھنے کی کوشش تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں۔ یعنی یہی تو آزمائش ہے۔ انسان اگر اللہ چاہتا تو سب انسانوں کو ہوتے انسان، لیکن ان سے وہ قوت اختیار کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا۔ فرشتے ہیں، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قوت اختیار ان کو نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو اللہ حکم دے گا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ صرف وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ نے حکم دیا وہ وہی کام کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے ذہن میں ڈالا جائے گا، جو خیال پیدا کیا جائے گا وہی خیال پیدا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کوئی خیال بھی پیدا نہیں ہو۔ تو پھر فرشتے میں اور انسان میں کیا فرق رہتا؟ یہی تو فرق ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت تمیز دے کر، عقل اور فہم دے کر اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے جس راستے کو چاہے اختیار کر لے، چاہے وہ حق کو قبول کرے، چاہے وہ باطل کو قبول کر لے، جیسا وہ کرے گا اپنے اختیار سے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اسی لیے تاکہ آزمایا جائے۔ فاستبقوا الخیرات، پس آگے بڑھو نیکیوں میں، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، برے کاموں میں نہیں۔ اس لیے الی اللہ مرجعکم جمیعا، یہ خیال رکھو کہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم سب نے۔ دنیا کے اندر تم بڑے بادشاہ بن جاؤ، با اقتدار بن جاؤ، تمہاری شہرت ہو جائے، بڑے مالدار بن جاؤ، دنیا کے اندر تم جیسا کوئی ہو ہی نہ، لیکن یہ خیال رکھو کہ تم نے مر کر اسی مٹی میں جانا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے کہ تم نے زندگی اس کے احکام کے مطابق گزاری
یا اپنی من اور منشا کے مطابق زندگی کو بسر کیا، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور یہ کہ فیصلہ فرمائیں آپ ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، اور آپ ہوشیار رہیں ان سے کہ کہیں برگشتہ نہ کر دیں آپ کو اس کے کچھ حصے سے جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف۔ کیا اللہ کا نبی، اللہ کا رسول نعوذ باللہ برگشتہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں تعلیم دی ہے، خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن یہ حکم کس کو؟ امت کو ہے۔ امت کو بتایا گیا کہ تم نے اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑنا، لوگوں کی دھمکیوں میں نہیں آنا، لوگ کہیں کہ تم اس اللہ کے حکم سے باز آ جاؤ، باز نہیں آنا، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق عمل کرنا۔ اور اگر وہ منہ پھیر لیں، پھر بھی اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتا اگر کوئی، اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ بڑی سخت فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو بے شک ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے کہ سزا دے انہیں ان کے بعض گناہوں کی۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ آپ دین کو، نظام اسلام کو لانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، لیکن اگر بالفرض آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ اس طرف نہیں آ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار کرو، اللہ کا بڑا عذاب آنے والا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، پاکستان بنے، کہاں سے اسلامی نظام آیا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اب بھی ہم نہیں سدھرنے کے لیے تیار تو اللہ کا کوئی بڑا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے واضح فرمایا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ بے شک ارادہ کر لیا اللہ نے کہ سزا دے انہیں ان کے بعض گناہوں کی۔ آج اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے جو قوانین کو بتاتی ہے کہ بھائی اسلامی نظام یہ ہے، لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ بھی کوئی قانون اگر بنائے گی اس وقت تک وہ نافذ نہیں ہوگا جب تک آپ کی پارلیمنٹ اجازت نہ دے گی۔ اور پارلیمنٹ میں آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی، جو نمازوں کی رکعتوں کو نہیں جانتے، جو جنازے کے بارے میں نہیں جانتے، وہ جب تک نہیں اوکے کریں گے اس وقت تک آپ کیا وہ قانون رائج نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک چپڑاسی بھی رکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس کی یہ تعلیم ہو، لیکن پارلیمنٹ میں جانے کے لیے کوئی معیار ہی نہیں ہے، اسلام کو وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں جی بس پارلیمنٹ میں جاؤ اس کو ووٹ دو۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کی بھی باز پرس ہوگی، آپ کو بھی پوچھا جائے گا کہ ان کو آگے بھیجنے والے بھی تو تم تھے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر پھر بھی لوگ نہیں پلٹتے اللہ کے حکامات کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، تو کیا وہ جاہلیت کے زمانہ کے فیصلے چاہتے ہیں؟ بھائی اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اسلام کے مقابلے میں کسی بھی قانون کو ماننے کا مطلب ہے زمانہ جاہلیت کے قانون کو ماننا۔ فرمایا تو کیا وہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے اس قوم کے نزدیک جو یقین رکھتی ہے، جو اللہ پر یقین رکھتی ہو، کیا اس کے لیے اللہ کے حکم سے بہتر کوئی اور حکم ہو سکتا ہے؟ اللہ کے قانون سے بہتر کوئی اور قانون ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم تو کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو عالمی عدالت میں جانا ہے، وہاں سے فیصلہ کروانا ہے، یہاں سے نہیں کروانا۔ ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس نہیں جانا، ہم نے اسلامی جو فیصلے کرنے والے قاضی ہیں ان کے پاس نہیں جانا، ہم نے تو فلاں کے پاس جانا ہے۔ آپ کے ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر وہ وقت گزر چکا ہے کہ جب مسلمان لوگ وہاں جاتے تھے کہتے تھے جی ہمیں اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ نہ سنائیں بلکہ انگریز کا قانون وہ فیصلہ سنائیں میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔